بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے. آج کی اس لائیو سٹریم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ دوسری لائیو سٹریم ہے آج کی، اور عزیزان من آج 16 جنوری ہے. عزیزان من، بالکل میں نے آپ کی بات سن لی ہے. گوادر کی صورتحال کے اوپر بھی میں انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل کے اندر بات کروں گا. آپ کے پیغامات تو آ رہے ہیں لیکن میں اس کو دیکھوں گا نہیں. پہلے موضوع کے اوپر بات کروں گا اور ٹاپک ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے پیغامات کے پاس اوپر آئیں گے، کیونکہ لوگ پھر گلا کرتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، تسلسل بات کا ٹوٹ جاتا ہے، کنسنٹریشن پھر لوگوں کی نہیں رہتی. عزیزان من، آپ کا بھائی جو کچھ کمپنی کے ساتھ کر رہا ہے، تو کمپنی کی جو ہے وہ دم کے اوپر جو آپ کے بھائی نے پیر رکھا ہے، اس کی وجہ سے بلونگڑوں کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان کے اوپر سنائی دیتی ہیں. انہوں نے آسمان سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. بلونگڑوں نے اس وقت میرے خلاف ارزہ سرائی کی ایک نئی مہم جو ہے بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے، اور اس کے اندر جو ہے صرف اور صرف کمپنی کے ملازمین شامل نہیں ہیں، بلکہ کمپنی کے ملازمین، ان کے سیاسی افیلیٹس بھی جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے شامل ہو گئے ہیں. ان کے بلونگڑے اور کتورے جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہاں پہ لنڈن میں بھی بڑے کتورے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی بھونکنا شروع ہوئے ہیں. پورے یو کے اندر جو ہے وہ بھونک رہے ہیں، پاکستان میں بھی بھونک رہے ہیں، اور ایک خاص پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے کہ بھائی آپ کا جو ہے وہ روزانہ کمپنی کا کوئی نہ کوئی جو ہے اندر کی بات کھول رہا ہوتا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے تکلیف تو ہونی ہے. کل میں نے جو ہی بتایا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 40 کروڑ کا بجٹ جو ہے وہ سندھ حکومت نے دیا ہے. بجٹ کے اوپر تو کہتے ہیں جی بجٹ تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کس کا نام لے رہے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. اپنے جو جس طرح کے ان کے آئی کیو لیول کے، جن کا اپنا ہے، اسی طرح کے آئی کیو لیول کے بندے میرے اوپر انہوں نے لانچ کیے ہیں. کل کچھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں نے ٹویٹ کی 19 گھنٹے پہلے، کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مبینہ طور پر وزیر اطلاعات شرجیل منام میمن نے وزارت اطلاعات کے فنڈ سے پیپلز پارٹی ڈیجیٹل کے نام سے سوشل میڈیا سیٹ اپ قائم کیا ہے، جو سندھ آرکائیو ڈپارٹمنٹ بلاول ہاؤس کے قریب ہے. وہاں 180 افراد کو بھرتی کیا گیا ہے، جہاں 30,000 سے 70,000 ماہانہ معاوضہ دیا جاتا ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس ٹیم میں مختلف لوگوں کے نام میں نے جو ہے وہ ٹویٹ میں لیے. کوئی سلمان احمد صاحب ہیں، سمیتا افضال ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا بھی اسی ٹیم کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے محمد وقاص اس کا نام ہے، ملیہ منظور ان کے علاوہ عاقب سید دیگر شامل ہیں. اس خبر کی تصدیق کی تردید میں نے کہا کہ کراچی کے صحافی جو ہیں وہ شوق سے کر سکتے ہیں. ساتھ ہی میرے ذرائع نے جو ایک اشتہار اخبار کا دیا جس کے تحت یہ بھرتیاں کی گئی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتائی. اس کے علاوہ جو ہے اصل تو جو تکلیف آگ جو شدید برپا ہے، وہ مسٹر اے کا جو پلان تھا فنڈنگ کا، وہ کھولنے کے اوپر شدید قسم کی آگ لگی ہوئی ہے اس وقت، اور بلونگڑوں کی بلند چیخیں جو ہیں آپ کو دکھائی سنائی دے رہی ہیں. ایک ایکٹیو جو ہے بڑے ہیوی پیسوں کے ساتھ میرے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. پیسے پھینکے جا رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور مجھے میس رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور میس رپورٹنگ کے علاوہ جو ہے وہ ٹرولنگ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں میں سلام کرتا ہوں غیرت مند، باشعور، بہادر پاکستانیوں کو، جو ایک ایک ان کی جو ہے منہ کے اوپر یہ جو بات کرتے ہیں وہ گلی چپیڑ، مطلب وہ جس طرح آگے سے ہوتی ہے نا، وہ مار رہے ہیں، ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں. مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ باشعور قوم اس وقت جھاگ رہی ہے، اور ان کا ہر جگہ کے اوپر ان کا سامنا کر رہی ہے. اور کیونکہ جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے اس لیے اتنی مجھے فکر نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بلونگڑوں کی چیخیں جو ہے وہ اس لیے نکل رہی ہیں کہ کمپنی کی دم پہ پیر مزید آج پھر آ جائے گا، کیونکہ موضوع اس قسم کا ہے. عزیزان من، آپ کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ بات اب واضح ہو چکی ہے، مختلف انہوں نے آرٹیکلز اپنی طرف سے خود اپنے اوپر آرٹیکل 6 کی کاروائی کے تحت جو ہے وہ جوید چودھری صاحب کو لکھوائے ہیں. پہلے تو چائے میں بسکٹ کیک رس ڈبو کے کھانے والے بسکٹ میں کی جو سیریز ہے اس میں لکھوایا ہے کہ میں بہت بڑا اسٹیٹسمین تھا، میں ہندوستان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ مذاکرات کر رہا تھا. اور احمد میر صاحب نے بھی اس کے اوپر آرٹیکل لکھ دیے ہیں. وہ تو خیر کسی اور نیت سے لکھے ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا ہے. لیکن جوید چودھری صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں ایک گلوریفائڈ کلرک کا، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. یہاں پہ پاکستان کیسے کیسے لوگ آشکار ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو جو جو باتیں بتائی تھی وہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں. عزیزان من، یہ جو جنرل باجوہ ہے یہ ہندوستان سے آپ کو واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہے کہ ایک تو بلوچستان میں یہ راہداری جس طرح کرتارپور کوریڈور ہے، اسی طرح ایک بلوچستان کے اندر بھی یہ کوریڈور کھولنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے یہ کشمیر کا سودا کرنا چاہتے تھے. پہلے کہتے ہیں کہ جی حل ہم نے کر دینا تھا، پھر کہتے ہیں نہیں جی 20 سال تک اس کے اوپر بات نہیں ہوگی. لیکن یہ بات چیت ان کی چل ضرور رہی تھی ہندوستان سے.
میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس سلسلے کے اندر آئی ہے کہ رجیم چینج آپریشن جس وقت ہونے والا تھا، اس رجیم چینج آپریشن سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا پروگرام تو بڑے عرصے سے بن رہا تھا، ان کی دوسری ایکسٹینشن کے لینے بعد کے فوراً بعد ان کا پروگرام بن رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے ابھی کسی بھی طریقے سے. ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. موقع ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اپریل 2022 کے اندر ملا، جب ڈونلڈ لو کا وہ لابنگ کے ذریعے اب یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ حسین حقانی کو استعمال کر کے کوئی لابنگ کی گئی. اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے. وہ بھی وہاں پہ پیپرز بھی نکل آئے ہیں کہ وہ لابنگ کے اندر انوالو تھے. وہاں پہ جو لابسٹ واشنگٹن ڈی سی کے اندر انوالو تھے ان کے بھی تحریری ثبوت بھی آپ کو پتا ہے کہ وقاص صاحب جو ہیں وہ وقاص گیٹ آپ اس کو کہہ لیں یا اس کو بڑا ہی مشہور پیپر گیٹ کہہ لیں. یہ جو ہے وقاص احمد نے بڑا ہی زبردست قسم کا اس کے اوپر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ امریکہ کے اندر صحافی ہیں، انہوں نے ثبوت نکال کے دکھائے کہ یہ باقاعدہ لابنگ کے تحت جو ہے امریکہ کو انوالو کیا گیا. لیکن امریکہ کو انوالو کرنے والے میں بھارت کی آشرباد ہونا بہت ضروری تھی، کیونکہ بھارت اسٹریٹجک الائنس کے اندر ہے امریکہ کے ساتھ. تو یہ بات جو ہے وہ ظاہری بات ہے پنڈی کے اندر بھی سب کو پتا ہے. اور یہ میرے ابھی باوثوق ذرائع یہ کہتے ہیں، کنفرم یہ خبر ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں، مطلب میرے پاس ثبوت موجود ہے اس بات کے کہ جنرل باجوہ کی جو جی ایچ کیو ہے ان کی طرف سے کہا گیا بھارت کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں اس کو پیغام پہنچایا گیا، اسپیشل ایک کوریئر کے تھرو کوئی پیغام پہنچایا گیا کہ جنرل باجوہ نے یہ بتایا رجیم چینج آپریشن سے کچھ عرصے پہلے کہ ہماری نواز شریف سے لندن میں بات شروع ہو گئی ہے، آپ تسلی رکھیں. مطلب یہ ظاہری بات ہے امریکہ کو ایک طرف لابنگ ہو رہی تھی، جو ابھی بات کھل گئی ہے حسین حقانی کو درمیان میں جو آپ کہتے ہیں بیرون ملک کوئی کنسپریسی نہیں تھی، یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے تو انتہائی کھل کے بات واضح آ گئی ہے کہ وہاں لابنگ ہو رہی تھی. یہاں پہ انڈیا کو رام کرنے کے لیے جو ہے وہ علیحدہ پیغامات بھیجے جا رہے تھے، اور پیغام بھیجا گیا ہندوستان کو اسلام آباد کی ایمبیسی میں، وہاں پہ پیغام بھیجا گیا کہ جی ہم نواز شریف سے بات کریں. ہم نواز شریف کو آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی جو رولنگ پارٹی ہے ہندوستان کی وہ کھل کے کہتی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر لگا ہوا ہے، نواز شریف ہمارا سرمایہ ہے نواز شریف کے اوپر لگا ہوا ہے، تو وہ نواز شریف کو کھل کے سپورٹ کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ان کو پیغام بھیجا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے کہ جناب ہم نواز شریف سے بات کر رہے ہیں، آپ تسلی میں رہیں. مطلب ان کی سپورٹ سٹارٹ کی گئی. لیکن اب یہ سپورٹ ان کو ملی یا نہیں ملی، یہ بات جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو جواب ہندوستان نے جو ان کا پیغام لے کے جو بندہ گیا، جو میسنجر گیا، اس کو جواب کیا دیا ہندوستانیوں نے. وہاں پہ ہندوستان کے جو ایمبیسڈر ہیں، جو وہاں پہ سفارتکار ہیں، جو ان کے ڈیفنس اٹیچی اسلام آباد میں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ دھوکے باز ہے، ہمیں اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں یہ کہتا ہے ایک طرف کہ ہم کاروبار بھی کھل کے کریں گے. ان کے پہلے بھی پیغامات ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، لیکن یہ ٹریڈ کرتے نہیں ہے. کیونکہ یہ ٹریڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس اسمگلنگ کا براہ راست یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اسمگلر بھی ہیں، آپ کے ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اسمگلنگ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں سے بھی پیسہ اٹھاتے ہیں، بھتا اٹھاتے ہیں. یہ ہندوستانیوں کا کہنا ہے. اس میسنجر کو، اس سفیر یا ایلچی کو جو کہ ان کا پیغام لے کے گیا کہ جی ہم نواز شریف سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی 2 نمبر بندہ آپ کا آرمی چیف، یہ اس کی بات کا ہم اعتبار بہرحال نہیں کر سکتے کسی بھی صورت کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ کیا کسی بندے کی کوئی عزت ہوگی کہ ایک دشمن ملک کو ایک تو وہ منت ترلا کروا رہا ہے. یہ کنفرم بات ہے کہ یہ منت ترلا کروا رہا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کے رہیں، ہم جو ہے امریکیوں کو رام رام کر لیں، آپ جو ہے وہ ہم نواز شریف کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے بھی پوری کوشش کر رہا تھا، جو انہی نواز شریف نے جو ہے اس کے اوپر پیر رکھ دیا، ایکسٹینشن نہیں ہونے دی نواز شریف نے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تیسری گیم کیا کر رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہا تھا، اور اس پہ جواب کیا آتا ہے وہ آپ کے سامنے عزیزان من. اس کے علاوہ عزیزان من میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. آج آپ کے سامنے آپ کا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی محبتیں سمیٹ رہا ہے. یہ جو پچھلے دنوں آنٹیوں نے می ٹو موومنٹ کا جو اتنا بڑا میرے خلاف جو ہے طوفان بدتمیزی اٹھایا، اور یہ جو می ٹو موومنٹ چلی کہ جی میں نے کوئی جو ہے وہ ڈیفیمیشن کر دی ہے ان بیبیوں کی، تو اللہ میرا گواہ ہے کہ اول تو میں نے بتایا بھی ہے کہ ویڈیوز وغیرہ پہنچ چکی ہیں بے تحاشا قسم کی، یہ صرف 4 نہیں 10 کے قریب ویڈیوز پہنچ چکی ہیں. لیکن
جہاں تک یہ ڈیفیمیشن کا تعلق ہے تو یہ آج میں نیوز آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جی یہ انڈیا نے یہ ڈیفیم کیا ہے، جو ایکٹریسز کو ایکٹرز کو سوشل میڈیا کے اوپر جو اکاؤنٹس جنہوں نے ڈیفیم کیا وہ انڈیا کے اکاؤنٹس تھے. مطلب اس کے اندر یہ جو کل تک میرے ذمے جو یہ لگی ہوئی تھی، اور ایک عرفان خان صاحب لکھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ میٹو والی آنٹیاں جو بغیر ثبوت کے میجر صاحب پر الزام لگا رہی تھیں. اگر اب ہلکی سی بھی غیرت ہے بریکٹ میں، جس کی امید تو نہیں، تو سر عام معافی مانگیں اور میجر صاحب اور سبین بھابی بھی معافی کا مطالبہ کریں. میں تو مجھے پتا ہے کوئی معافی کا مطالبہ تو نہیں میں کرتا عرفان بھائی، آپ کا میں نے پڑھ کے بتا دیا ہے اور اب یہ قوم کے سامنے بات آ گئی ہے. میں ویسے یہ بات میں نے سنی تو کیونکہ ویڈیوز پہنچی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ویڈیوز پہنچ گئی ہیں تو ابھی ان کو ڈر ہے کہ ویڈیو نہ نکال دیں. تو ذرا یہ ایف آئی اے تو وہی ہے، اسی حکومت کی ایف آئی اے ہے، یہی حکومت جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے کمپنی کی حکومت، اسی کی ایف آئی اے ہے. تو اب ان کو ڈر ہے کہ شاید جو ہے اگلی چیز جو ہے وہ ثبوت کے طور کے اوپر ریلیز نہ ہو جائے. لیکن میں پاکستانی قوم کا جو ہے نا وہ اخلاق تباہ نہیں کرنا چاہتا. اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز کروا کے گرین لائٹ دے کے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اگر بات اس حد تک چلی جاتی ہے تو کہیں پہ دکھانی پڑی جاتی ہے تو پھر دکھائی جا سکتی ہے. بہرحال اس لیے میں اس بات کے اوپر نہیں آتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستانی جو ہے ہمارا اصل میں تو یوتھ ہماری زیادہ 60% یوتھ ہے. تو میں اپنی یوتھ کو درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی بہت ریسرچ کرو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر اور مہران بینک سکینڈل کے اوپر. میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ دو چیزیں ہیں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اندر ہوش ربا انکشافات ہیں کہ اس وقت جو کمپنی کے افسران تھے انہوں نے ڈھاکہ کے اندر اور پنڈی کے اندر اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اور اپنے اسی طرح کی جو ابھی آپ کا ہندوستان والے تانا دیتے ہیں کہ آپ کا آرمی چیف سمگلر ہے، باجوے کو کہتے ہیں کہ یہ تو سمگلنگ کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح 71 کے اندر 70 کے اندر بھی وہاں پہ کوئی پان بیچ رہا تھا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، جنرل نیازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانوں کی سمگلنگ کے اندر ملوث تھے. اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اندر چند افسران کے نام لکھے گئے ہیں، انتہائی واضح طور کے اوپر بے تحاشا افسران کے نام ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بینک کی ڈکیتی کے اندر بھی ان کا نام آ رہا ہے، اپنے مورچوں کے اندر عورتوں کو منگوانے کا بھی، طوائفوں کو منگوانے کا کام آ رہا ہے، رقاصاؤں کے گھر کے اندر ہائی کمانڈ کے جانے کا کام آ رہا ہے. پنڈی کے اندر بھی یہی سارے کا سارا پوری شوبز کی جو دنیا ہے وہ محفل لگاتی تھی جنرل یحییٰ خان کے گھر کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر. آرمی ہاؤس جو ہے اس وقت، تو آرمی ہاؤس سے ہم نے 50 سال کے اندر سیف ہاؤس کا سفر طے کر لیا ہے بس. باقی تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ درخواست کروں گا کہ پلیز آپ لوگ دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں. اور مہران بینک سکینڈل میں کیوں کہتا ہوں کہ جو اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے 90 کی دہائی میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے پارٹی بنائی گئی تھی، یہ تمام جو اس وقت بعد میں نون لیگ وغیرہ جو یہ اسی پارٹی سے نکلی اور یہ تمام مذہبی پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھیں. یہ بے نظیر کو اقتدار میں آنے کے، بے نظیر صاحبہ کو، بے نظیر کو روکنے کے لیے، بے نظیر بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو روکنے کے لیے آپ کو جتنی مرضی تکلیف ہوتی رہے، بہرحال انہوں نے اپنی جان دی یہاں پہ اپنے پرنسپل کی خاطر. آپ جو مرضی کہیں، اب ان کے نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے، ان کے والد کے نام کو، ان کے نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے ان کے خامد کی طرف سے. تو وہ ان کو اللہ پوچھے یا پاکستان کی عوام پوچھے، لیکن بہرحال انہوں نے تو اپنی جان دی، ٹھیک ہے. اور ان کے خلاف جو ہے وہ مہران بینک ایک کھڑا کیا گیا بینک تھا، اس سے پیسہ نکال کے جنرل اسلم بیگ نے، اس وقت آرمی چیف تھے، اسلامی جمہوری اتحاد کھڑا کیا جی جنرل یہ اس وقت آئی ایس آئی نے اور آرمی چیف نے مل کے. اور اب جو ہے وہ مہران بینک تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ بینکنگ ریگولیشنز جو ہیں وہ ٹوٹل پاکستانیوں کے کنٹرول سے ابھی نکل گئی ہیں، وہ انٹرنیشنل کنٹرول کے اندر چلی گئی ہیں. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ براہ راست آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے، تو آپ بینک سے تو اس طرح کے قرضے اب نہیں نکال سکتے. تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے جو ہے وہ پیسے اٹھانے پڑتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو ریویل کرنے کے اوپر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ کمپنی کی دم کے اوپر شدید قسم کا پیر آ گیا اور بلونگڑوں کی پھر چیخیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئیں. اب میں آخر میں صرف آپ کے جو ہے کچھ سوالات دیکھوں گا. یہ جو آپ گالیاں نکال رہے ہیں یہ تو میں نہیں پڑھوں گا. اب عادل راجہ وزیر دفاع، انشاءاللہ اللہ معاف کرے جی، پاکستان کے اندر جب تک یہ مجھے گارنٹی عمران خان صاحب کے آنے کے بعد بھی دیکھیں آپ کے جو کلیپٹوکریسی ہے وہ تو وہی کی وہی بیٹھی ہوئی ہے نا وہیں پہ. یہ گارنٹی جب تک نہیں ملتی کہ شریف لوگوں کو، عزت دار لوگوں کو اٹھا کے ننگا کر کے ان کی ویڈیوز نہیں بنائی جاتی، مارا نہیں جاتا، جب تک ڈرٹی ہیری اینڈ پارٹی اور اس کے جو کتوریاں اور بلونگڑے ہیں، بلونگڑے یہ بیٹھے ہوئے ہیں،
اس وقت تک ان کا جب تک ان کے ساتھ ان کا احتساب نہیں ہوتا اس وقت تک تو پاکستان میں مطلب واپس آنے والا جو ہے وہ بات چیت مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں بلونگڑے. یہاں سے ایک بلونگڑے کا آج مجھے فون آیا، مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اتنے بیوقوف لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں اتنے تھرڈ کلاس قسم کے بیوقوف لوگ ہیں یہ. ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ اتنا تھرڈ کلاس ہے. میں حیران پریشان رہ گیا کہ یار یہ کس قسم کے بونگے قسم کے لوگ ہیں اور بونگیاں مارتے ہیں کس قسم کی. اور ان کا خیال ہے کہ میں جو ہے وہ ایگری کر جاؤں گا اس بات کے اوپر. تسنیم شاہ صاحب کا آپ پوچھ رہے جی، تسنیم شاہ صاحب کا ایک دفعہ دوبارہ بالکل انٹرویو کریں گے. ارشد شریف شہید کی شہادت کے سلسلے کے اندر میں آج کینیڈا کے ٹائم کے اوپر، پاکستان میں تو آپ کے رات کے یا صبح کے 3-4 بج رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ میں ایک انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہوں حیدر مہدی صاحب کے ساتھ. انہوں نے اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں، میں نے کوئی ڈاکومنٹیشن اکٹھی کی تھی. میں نے اور انہوں نے مل کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل رپورٹ تیار کی ہے. انہوں نے آلریڈی اس کے اوپر ویلاگ کی ہیں، لیکن ہم دونوں مل کے آج اس کے اوپر پروگرام ریکارڈ کریں گے اور انشاءاللہ کل میں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر کر دوں گا. وہ پروگرام ارشد شریف کے قاتلوں کو، ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو معاف کسی صورت نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو جو ہے وہ ہر کسی کو باور کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ راولپنڈی کے اندر بھی اس وقت ایک جو ہے وہ یہ سوچ زور پکڑ رہی ہے کہ ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو، نامزد قاتلوں کو کا احتساب فوج کا امیج بحال کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کا امیج بحال کرنے کے لیے بہت شدید ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس امیج کو جو ہے وہ یہ جو اس ارشد شریف شہید کا جو مدعا ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بالکل بات چیت کریں گے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ارشد شریف شہید کے خون کو ہم رائے گاں نہیں جانے دیں گے. آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ لوگ ان کے لیے جو ہے میرا ماتھا آپ چومنا چاہتے ہیں، یہیں پہ چوم لیں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میرے فیورٹ جنرل کسی اور دن بتاؤں گا جی، میرے کون سے فیورٹ جنرل ہیں یہاں پہ. میرے فیورٹ جنرل کے بارے میں آپ کو میں بھی کیا بتاؤں جی. اس وقت تک تو ریٹائر ہو چکے ہیں جی میرے فیورٹ جنرل. ہیں تو صحیح کافی ہیں، لیکن وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. حاضر سروس ابھی تک جو ہے وہ میرے کورس، میرے پلٹون کمانڈرز ابھی جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز ہیں. ایک کراچی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہوں، ابھی بندے کو حیا تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے پھر بعد میں. حالانکہ ان لوگوں نے تو نہیں کی، لیکن آپ کو تو بہرحال کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اپنا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ، اپنی گرومنگ بتا رہے ہوتے ہو، اپنا خاندان بتا رہے ہوتے ہو. ان کی حرکتوں کو آپ چھوڑیں. یہ جو کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو پوچھے گا، پوری دنیا ان کو ویسے ہی پوچھ رہی ہے، اللہ بھی ان کو پوچھے گا. کیونکہ سدا بادشاہی سونے رب دی ہے، آخر میں سدا بادشاہی سونے رب دی ہے. آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے اور اگر آپ نے نہیں سنا کہ باجوہ نے ہندوستان ایمبیسی کو کیا پیغام بھجوایا تھا اور ان کا باجوہ کے لیے کیا جواب تھا، تو پھر یہ ذرا اس کو تھوڑا بہت پیچھے کر کے وہ سن ضرور لیجئے گا. وہ بڑی زبردست بات ہے. اور میں تو کھلے آج چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے پاس تو ثبوت پڑا ہوا ہے. میں تو اگر کسی کو شک شبہ ہے تو آ جائے، پھر دگز دے دا میدان دے، وہ آپ کو ثبوت بھی جو ہے پتہ چل جائے گا. لیکن تھرو پراپر چینل پھر آپ آ جائیں یہاں پہ لندن میں ڈالتے ہیں، یہاں پہ تشریف لے آئیں. ایک تو ان کو بڑا یہ جو ان کو کوئی شک شبہ ہے، مجھے نہیں پتا ان کو کس چیز سے شک شبہ ہوا کہ مجھے کوئی ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ عدالتوں میں آئیں گے. میں تو کہتا ہوں یار کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، آؤ نا ذرا، سو بسم اللہ. کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، تشریف تو لو. یہاں عدالتوں میں صرف ون سائیڈڈ کارروائی نہیں ہوتی، الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو میں تو انتظار کر رہا ہوں، تشریف لے کے آ جائیں. آپ کو بتا رہا ہوں قاسم علی شاہ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا ہی دیا. ڈیل کارنگی کی کتابیں پڑھ کے، ترجمے کر کے ایک وہ اپنے آپ کو استاد بنا ہوا ہے، خود ساختہ استادی کرنے چلا تھا. تو جب آپ ضرورت سے زیادہ سیانے بنتے ہیں تو سیانہ کوا، آپ کو پتہ ہے نا سیانہ کا کیا کھاتا ہے وہ، آپ جی ہاں بالکل سیانہ کوا جو کھاتا ہے وہی انہوں نے کھایا ہے. اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے. عزیزان من، میں اس کے ساتھ اجازت لوں گا. آپ لوگوں کی باتیں بہت لمبی ہے. آئی لو یو ٹو. آپ لوگوں کی باتیں، آئی لو یو سر از دا میکسیمم میسج جو یہاں پہ چل رہا ہے. اور باقی جو آپ کے کچھ سوالات ہیں وہ اس وقت جوابات میرے خیال میں نہیں میں دے سکتا. بہت لمبے لمبے سوالات ہوتے ہیں. جتنی دیر میں اس کو پڑھتا ہوں، 2 لائنز میں پڑھتا ہوں، پھر دوبارہ اگلے بندے کا جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اللہ سونے کے حوالے. بہت بہت شکریہ تعالیٰ آپ لوگوں کا، سب کا بہت بہت شکریہ.